بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان نے کل یعنی جمعے کے روز پہلی مرتبہ پبلکلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہر نئی آنے والی حکومت اس طرح کی سیکیورٹی پالیسیز ترتیب تو دیتی تھی لیکن ان کو خفیہ رکھا جاتا تھا، کیونکہ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں انتہائی حساس نوعیت کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں جن کو عموماً پبلک نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف جب عمران خان کل نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کر رہے تھے تو اس خصوصی تقریب میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت دیگر سینئر ملٹری لیڈرشپ اور اہم وزراء بھی شامل تھے، جو کہ ایک انتہائی خوش آئند ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ملک کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہے ہوں تو اس وقت سول ملٹری اداروں کا ایک پیج پر ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، تب ہی ایک مضبوط نیشنل سیکیورٹی پالیسی بن سکتی ہے۔ ویسے تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی 100 پیجز پر مشتمل ہے، جس میں سے 50% تو کل حکومت پاکستان نے پبلک کر دی اور ریمیننگ 50% کو فی الحال خفیہ رکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت نے اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو کیوں پبلکلی جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے پیچھے حکومت پاکستان کا اصل مقصد کیا ہے؟ پہلی بات جو اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں سب سے زیادہ اہم بتائی جا رہی ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا سب سے مرکزی پوائنٹ اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان کی اکانومی اور اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے حکومتی پلان، کیونکہ جب تک آپ کا ملک معاشی اعتبار سے مضبوط نہ ہو تو پھر چاہے آپ کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہوں یا آپ کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے مستفید نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔ کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر چل رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں آپ کو کسی ملک سے جنگ لڑنے کے لیے صرف ویپنز کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے آپ کا ملک معاشی طور پر نہ صرف ایک مضبوط ملک ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT کی تعلیم میں بہت مہارت رکھتا ہو، جس کی ایک اہم مثال سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، جو کہ کسی بھی ملک کے خلاف جنگ کی صورت میں آج کل اس سوشل نیٹ ورک کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، جس میں بالخصوص چین، جو کہ پاکستان کا ایک سب سے بہترین اور ایک مضبوط اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر جانا جاتا ہے، اور دوسرے ممالک بالخصوص افغانستان، ایران، ترکی کے ساتھ تعلقات کو بھی خصوصی اہمیت سے اجاگر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کا روایتی حریف بھارت، اس کے بارے میں پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن کشمیر پر کسی صورت سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جو سٹیٹس 5 اگست 2019 والا تھا اس کو بھی بحال کرنے کا پاکستان نے مطالبہ کر دیا ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 والی پوزیشن میں واپس نہیں آ جاتا تو اس سے پہلے پاکستان بھارت سے کسی قسم کی تجارت یا مذاکرات کرنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ میں بھی اس ایشو کو ریمیننگ 50% ڈاکومنٹیشن کا حصہ بنایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ کشمیر اور بھارت میں بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات پر بھی پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ چند ایک اہم وہ نکات تھے جو اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا مین ایجنڈا تھا، جس پر میں نے ضروری سمجھا کہ ان نکات پر اپنا نقطہ نظر حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ شیئر کروں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔